تو کفر بے یہ شیطان بھائی میں نے ہٹا دیا. یہ کیا کہتے ہیں آپ اس قرآن کی آیت کی جو آپ کے سامنے کڑی ہے؟ چیپٹر نمبر 41 میں آیت نمبر 11. چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ ساتھ میں آؤ، خوشی سے چاہے ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. ہم ہاں، مانتے ہیں اس بات رضامندی سے آتے ہیں یا خوشی سے آتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں کو. آپ. ہاں ہاں ہم تو مانتے ہیں سر اس بات کو. مانتے ہیں. سر اس میں سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے، آر دے لیونگ بینگس؟ They might not be a living being for us. ڈو دے ہیو سول؟ No, not necessarily soul itself. سو دے ہیو لیکن فیلنگس؟ وہ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ فیلنگز ہیں. دین میں ہاؤ یہ کین کہہ رہا ہوں دین وہ کیسے خوشی سے آ سکتے ہیں؟ خوشی از اے فیلنگ. اور بات بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اس بات کا. اللہ تعالیٰ قرآن کہہ کر رہا ہے. قرآن ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ، میں اس طریقے سے اپنا سوال رکھتا ہوں. ایڈم ایک منٹ، کفر بن شیطان صاحب، میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گا. میں آپ کو سوال، آپ کو ایڈم نے ایک طریقے سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. میں ایک طریقے سے سوال رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ ایڈم سے ڈسکس کرنا، مجھ سے کرنا، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک irrational اور ایک illogical انسان بننا پڑے گا. میں ایگری کرتا ہوں اس بات. میں ایگری کرتا ہوں اس بات. ختم. نہیں بھائی، میں آدم بھائی جانتے ہیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. ہاں تبھی تو آپ کو بلایا، تبھی تو آپ کو بلایا میں نے. میں ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کرتا ہوں ساحل صاحب. میں آپ کو یار بتاؤں 2 وکٹ ایسے ہی گر گئی ہے. نہیں لیٹ ہم فنش ہاں اوکے نو پرابلم. ساحل صاحب میرے 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ. پہلی بات، دنیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جو لاجیکل ہو. فرسٹ اوکے. پوائنٹ. آپ نے کتنے ریلیجنز کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ مطلب میجر ریلیجن، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو. اوکے، آپ نے کرسچینٹی کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ لیکن بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں جس کو مطلب لگتا ہے وہ نہیں لاجیکل. سر دیکھیں، ہم کمپلیٹلی پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کو ہم کمپلیٹ نہیں، ایسنس میں دیکھتے ہیں. کمپلیٹلی نہیں پڑھا میں نے. تو کمپلیٹلی نہیں پڑھا میں پھر اس نے. کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی تھیولوجی کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہی نہ کیا ہو. میں مان سکتا ہوں تھیولوجی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللاجیکل باتیں ہر مذہب میں ہیں. میں یہ کہہ ایک رہا ہو گیا. ہوں. دوسری بھی آتے ہیں. کوئی اور ریلیجن آپ نے کمپلیٹلی پڑھا؟ نہیں. اوکے، پورا سو نہیں لیٹس پڑھا. ناٹ گو ٹو اینی ادر ریلیجن، لیٹس اسٹک ٹو دس ون. پورا تو میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا ہے، تو اب میں اسلام پہ بھی بات نہیں کروں. قرآن پورا پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں قرآن پڑھا؟ پڑھا ہے لیکن پوری تفسیر میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے. کون سی پورا والی قرآن کی تفسیر کو تفسیر مانتے ہیں آپ؟ کون سی والی تفسیر کو مانتے ہیں؟ اسپیسیفکلی کسی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں. اوکے، تو اس کا مطلب گولی مارے تفسیر کو، کیونکہ اس میں آپ اہل چوائس ہے. قرآن کی آیتوں میں تو اہل چوائس نہیں ہے نا، ہر آیت کو مانتے ہیں ہم. ہر آیت کو بلا شبہ مانتا ہوں میں. اوکے، تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ اللہ نے زمین سے بات کی ہو جو کہ آپ کے مطابق نہ تو اس میں سول ہے نہ وہ لیونگ ہے، یٹ وہ فیلنگز کا اظہار کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے، کیونکہ فیلنگز اور بات یہ دو چیزیں سول کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریکٹ؟ اچھا اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. ہاں ایک منٹ. ایڈم اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارے ابو ذر بھائی آئے تھے جن کو لیونگ نان لیونگ کا بھی پتا نہیں تھا، تو وہ کہہ رہے تھے پہاڑ میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ بات قرآن کے حساب سے تو بالکل صحیح ہے. ایک اور اللاجیکل بات، کیونکہ آپ دیکھیے سورہ حشر ہے شاید، وہ 59 سورہ ہے شاید، جو جن کی آیتیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے نماز پڑھاتے وقت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ اور ایک illogical میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آنسر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ آپ سائنس کے تھرو یہ لاجک لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرا پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سائنس اپنے میچورٹی تک نہیں پہنچی ہے. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کی اگر بات کریں گے، 50 ایئرز بیک، ناٹ مور دین دیٹ، 50 ایئرز بیک اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ پلانٹس لیونگ بینگز ہیں. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. سائنس نہیں مانتی. کس نے بولا ہے؟ کوئی بات نہیں. سائنس نہیں مانتی. اب چیک کر 50 سال پہلے نہیں مانتی تھی، اب ماننے لگی ہے. 50 سال پہلے کی جو سائنس تھی وہ نہیں مانتی تھی. میں یہ کہہ رہا کیا ہوں پلانٹس کے پاس سول ہوتی ہے؟
प्लांट्स की तो लैंग्वेज भी होती है, वो रोते भी हैं, तो ये तो जाहिर है सोल भी होगी। नहीं, एक होती है सोल, एक होती है स्पिरिट। कुरान के अंदर दो लफ्ज आते हैं, अरबी के अगर देखेंगे नफ्स और रूह। कुरान में नफ्स है या रूह है? प्लांट्स पता नहीं में भाई, ये नफ्स है थोड़ा कि सा रूह है? ये मेरे लिए टिपिकल सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है सर, द डेविल इज इन द डिटेल, द डेविल ठीक इज है, इन द डिटेल, प्रॉब्लम नहीं यही ठीक है है, मेरी जान। ठीक है, वो मैं पढ़ लूंगा। अब आप पढ़ के और आइएगा। मेरा अच्छा, दूसरा 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 अब हम एक और बात करते हैं, पहले यहीं पे आते हैं, प्लांट्स को हम छोड़ के नहीं, आते एक हैं सेकंड, पहाड़ों एक पे। आर्ग्यूमेंट बनाने दीजिए, एक जवाब और देने आर्ग्यूमेंट बना लें, दीजिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बना लें। आर्ग्यूमेंट नहीं, एक जवाब है मेरा, वो ये ओके, है जवाब बना कि लें। हम दो वी नो के अर्थ इज अ नॉन लिविंग थिंग इन इटसेल्फ, ओके। ठीक है। सन भी एक नॉन लिविंग थिंग है इन इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और इसको हमारे हिंदू भाई भी काफी कोट करते हैं कि सन की एक अपनी एक साउंड है, और अर्थ की भी एक अपनी एक साउंड है जो एमिट करती है अर्थ, ठीक है। ओके। एंड स्पेस की भी अपनी एक साउंड है जो स्पेस एमिट करता है, ओके। मून की भी अपनी साउंड, तो हर प्लैनेट की और स्पेस की अपनी अपनी एक साउंड है। नाउ ये साउंड कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एज ऑफ नाउ, No, there is लेकिन आ explanation. रही, सेम आर्टिकल में पढ़े लेकिन क्यों आ रही है? सेम आर्टिकल में पढ़े क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट आ रही है। सेम सर आर्टिकल पढ़े आपको भाई पता ये लगेगा। तो मैं ये इसको तो काउंटर कर आपको देता हूँ, मैं इसको एक साइंटिफिक पंखा फैक्ट से चलेगा, काउंटर कर देता हूँ। हम पंखा जानते सुनो हैं सुनो, कि मेरी बात सुनो वैक्यूम में साउंड भाई कैन नॉट भाई भाई ट्रैवल। भाई मेरी बात तो सुनो, पंखा भी चलता है तो उसमें से भी आवाज आती है। मेरे भाई, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये कि एग्जैक्ट वैक्यूम में ऐसा साउंड है, नहीं चल सकती एज पर हाँ जी, साइंस। तो स्पेस इसका की ये साउंड ही नहीं है। मतलब नहीं है। एज पर साइंस साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो स्पेस में साउंड नहीं है। लेकिन ना, मैं क्या करूं इसमें, अच्छा चले, साइंस कह रही है साउंड। मैं बता देता हूँ कि साउंड, देयर इज नो साउंड इन द स्पेस, आपको हर आर्टिकल बताएगा। एनीहाउ, हम आगे चलते हैं अपनी इस मुद्दे के ऊपर। आपको पता है कि कुरान आपको जाहिल कहता है, मुसलमानों को? हाँ मालूम है, कहता है, जालिम भी कहता है, नादान भी कहता है, मालूम है, जाहिल भी कहता है। क्यों मालूम है कहता है कहता है। कुरान आपको जाहिल और नादान क्यों कहता है? क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हमने बारे अमानत जब पेश करी जमीनों और आसमान और पहाड़ों पर, तो उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, और एग्जैक्टली। इंसान जाहिल था, उसने उठाने के लिए, वो तो उठाने के लिए तैयार हो यानी गया। कि इंसान इतना जाहिल है, और ये मुसलमानों की बात हो रही है इस वक्त, ये नॉन मुस्लिमों की, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, नहीं, सबकी बात एथियस्ट हो की, रही, शायद में एग्नोस्टिक की सबकी बात बात नहीं हो हो रही, रही। जिन्होंने सबकी बात हो रही। कुरान को उठाया उसकी बात हो रही है। भाई हमने तो छोड़ दिया ना, हमने कहा बड़े पांडे में, बट हमने तो पीछे कर लिया। बारे अमानत नहीं, बारे अमानत ये आलम अरबा की बात चल रही है आदम हाँ साहब। ना, लेकिन ये आदम अरवा को हम मानते ही नहीं ना, तो हम कैसे मानेंगे? यानी जब हम आप नहीं अरवा मानते को नहीं ना, मानते। लेकिन लेकिन तो आप नहीं जो मानते। मुसलमान है, जो मुसलमान है, उसको बताते खुद कुरान कह रहा है कि तुम लोग जाहिल हो, क्योंकि अल्लाह मियां ने पहाड़ों को कहा, ए पहाड़ हाँ कुरान का बोझ उठाते हो? पहाड़ ने कहा हाँ नहीं उठाते, बड़ो पांडे में। अल्लाह ने हाँ जमीन को कहा, जमीन उठाते हो कुरान का बोझ? ठीक है, हाँ इस्लाम का बोझ उठाते हो? मैंने कहा नहीं उठाते जी, बड़ो पांडे में। अल्लाह मियां ने आसमानों को कहा, 7 आसमान बनाए अल्लाह मियां ने, तो प्लूरल में हाँ, आसमान है। अल्लाह ने 7 आसमानों को कहा कुरान का बोझ उठाते हो? उन्होंने कहा नहीं उठाते, बड़ो पांडे में। जो आपके हाँ, अल्लाह मियां के इंसान थे, उन्होंने कहा अल्लाह मियां हमें दे दे, हमें रह लो, अल्लाह हमें दे दे, हम हाँ, उठाएंगे ये बोझ, अल्लाह मियां हम सही डोंकीज हैं, हमें दे दे। अल्लाह ने सही, इंसानों को दे दिया। अल्लाह मैं मियां एग्री इंसानों कर को रहा क्या हूँ, कह रहा है कि इंसान इंतहाई बहुत बड़ा जालिम है और जाहिल है। सही। भाई ये क्या, अल्लाह मियां क्योंकि किससे बातें कर इंसान रहा है? अल्लाह मियां साइकोपैथ लग रहा है यार यहाँ पे। पहले आसमान को कहता है, जमीन को आदम भाई, कहता है आदम आजा। भाई, आदम भाई, जी आदम भाई, सर, आदम जी भाई, सर, एक जी मिनट। सर, जी सर, जी सर, अगर जी सर। अगर आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे भाई, मजबूरन मुझे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी पीछे भी वजह यह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अगर अल्लाह की आयतों का मजाक बना रहे हो और तुम उस महफिल में शामिल रहोगे, तुम उन्हीं में गिने जाओगे। तो अगर आप सर चाहते हो मैं रहूं यहाँ पे। आई एम सॉरी कि आपको ऐसा फील हुआ हाँ, है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको ऐसा फील हुआ, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। लेकिन सर अगर आप लेट्स नॉट फील ए इस्लाम के अंदर से, इसको, इस आयत को इस्लाम के बाहर से जाके देखें, फॉर द सेक बिल्कुल ऑफ आर्ग्यूमेंट। वही वही चीज है। हाँ, ठीक हुर्मत है, को, कुरान की हुर्मत को साइड पे रख के ना, जरा बाहर से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हुर्मत कुरान और हुर्मत अल्लाह को साइड पे रख दे, और फिर इस आयत को पढ़ के देखें क्या आपको मेरी वाली स्टेटमेंट सच्ची लग रही है कि नहीं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी पहली सर। बात तो हमको समझना पड़ेगा अल्लाह ताला जाहिल क्यों कह रहा है, ठीक है। हम्म, अल्लाह ताला वहां पे कह रहा है, हम बारे अमानत हमने पेश करी कि कौन है जो टेस्ट देने के लिए तैयार है, टेस्ट, ठीक है। इंसानों ने कहा कि हम देंगे। अब अल्लाह ताला ने इसीलिए जन्नत जहन्नम बनाई कि सर एक भाई सेकंड, क्या अगर इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट है? अगर इसकी मैं पिछली आयत खोलूं, बार बार ये बारे आयत अमानत नंबर 72 है, मैं बारे अमानत तो टेस्ट 71 पे हुआ ना, जाऊं।
भाई अमानत 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 संभालना उठाना ये तो टेस्ट हुआ ना कि आप उस अमानत को संभाल पा रहे हैं कि उसके साथ आप वो कर जाएंगे, मतलब अमानत में अमानत की खयानत कर जाएंगे। ये तो ये टेस्ट है कि आप अमानत उठाने के लायक हैं कि नहीं है, आप तो उठा पाएंगे या उसको खयानत कर देंगे उस अमानत तो में। फिर ये है आसमान टेस्ट। जमीन और पहाड़ काफिर हुए इस हिसाब से? काफिर नहीं है ना, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे ये टेस्ट, उन्होंने तो ये कहा। इनकार कर दिया ना, तो दे बिकेम काफिर। अगर मैं अल्लाह अल्लाह की ताला आयतों को अगर मैं अल्लाह वो की आयतों को मानने से इनकार कर दूं तो आई एम अ काफिर, एक राइट? अच्छा एक सेकंड मैं इसका इब्लीस जवाब का भी भी देता फिर हूँ। कोई गुनाह नहीं है। एक मिनट। अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी, हुक्म नहीं दिया था। अगर हुक्म देता तो मानना पड़ता उनको। चॉइस दी थी, इंसानों ने कहा कि हम ठीक है, हम उठाएंगे इसको। पहाड़ों ने यानी कि मना कर दिया। एक सेकंड, लेट मी अल्लाह ताला ने हुक्म कॉम्प्रिहेंड। नहीं दिया था ना, हाँ, लेट मी हुक्म देता तो कॉम्प्रिहेंड। काफिर हो जाते। हाँ, लेट हाँ मी कॉम्प्रिहेंड दिस सिचुएशन। लेट मी जी कॉम्प्रिहेंड दिस सिचुएशन। जी। तो अल्लाह मियां ने शुरू में हुक्म नहीं दिया, ऑप्शन दी। ऑप्शन दी, करेक्ट, ऑप्शन दी, ठीक एग्जैक्टली। है। हाँ हाँ। अब मुझे बताएं, क्या कुरान मेरे बाप के गुनाह को मेरे ऊपर डाल सकता है? क्या कुरान आपके अब्बा के गुनाह को आप पर डाल सकता है? मेरे गुनाह मेरे अब्बा ने किया है, ठीक है, लेकिन उसकी सजा मैं भुगतूं, क्या ऐसा होता है? कुरान के मुताबिक मेरे बाप के गुनाह मेरे ऊपर आ सकते हैं? नहीं नहीं आ सकते। ओके। नहीं। आलम अरवा में आदम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। नो 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 व्हाई नो इज नो। अल्लाह सारे मेकिंग इंसान मी अ काफिर? सारे मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। सारे, सारे इंसानों ने एक्सेप्ट किया, कहीं पर ओके, ये बात नहीं कि आदम ने शो एक्सेप्ट मी किया, शो मी कहीं पर भी ये इन बात। द शो मी फ्रॉम द कुरान, शो मी फ्रॉम द कुरान कि आदम के साथ सारी रूहें पैदा कर दी गई थी। कुरान से दिखाइएगा, कहीं और ना जाइएगा। यही आयत गवाह है। मैंने यही बोला है, ये आयत गवाह है। यही आयत यही जी आयत जी गवाह है। जी 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 क्या जी इंसान ने उठा लिया? अल्लाह ताला ने नहीं कहा आदम ने जी उठा जी लिया, जी अल्लाह जी ताला ने जी कहा जी जी इंसानों ने उठा जी मेरे लिया। हाँ भाई, जी मेरे भाई, जी उस वक्त इंसान ही बना था। अल इंसान, अल इंसानु इंसान, दी मैन। जो दी मैन है, अल का जब भी लगेगा वो दी है, दी। सबसे पहला इंसान आदम बना था। दी मैन वाज आदम। आदम, द लफ्ज आदम, जो लफ्ज है उसका मतलब ही होता है इंसान। आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। द हाँ वर्ड आदम हाँ ट्रांसलेट्स हाँ, ठीक इनटू है। मैन, हाँ ठीक है, राइट? ठीक है, ठीक है, दी सही। मैन, जब आप कहेंगे ना अल इंसान, इट मींस आदम, नॉट द प्रूलर ऑफ द होल मैनकाइंड, ठीक है। अब अल इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया, आदम ने एक्सेप्ट किया। व्हाई द हेल एम आई रिस्पॉन्सिबल जो आदम ने एक्सेप्ट किया? मेरे पास भी चलिए चॉइस है, मैं इसके मानूं चाहे इसके ना मानूं। इसके व्हाई एम आई इसके लिए काफिर? इसके चलिए इसके लिए एक काम ही करते हैं, हमारे हम्म, इसमें आपके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सारे इंसानों ने कहा था, आप कह रहे हैं आदम ने कहा था, नहीं ठीक है, नहीं, सिर्फ कुरान एक कह रहा आदमी है, ने। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, कुरान कह रहा है अल इंसान, कुरान कह रहा है, तो ठीक है मैं नहीं कह साहब, रहा। इसके लिए सारे सारे जो तर्जुमे मुतरजिम है कुरान के, वो देख लेते हैं कि उनमें से कोई ये एक देखे आदम पहले को बोल रहा मुतरजम, है या ये देख ले, सारे ही बट इंसान को बोल रहे मैन, द मैन हैं। अंडरटुक इट। अरे और फिर उर्दू में आ इंसान जाइए, ने इसे उठाया। उर्दू में आ एवरी जाइए। सिंगल ट्रांसलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपकी हुज्जत नहीं, तमाम करता इंसान हूँ। कलेक्टिवली ना आदम अरे साहब। मैं आपकी हुज्जत तमाम करता हूँ। इंसान हाँ कलेक्टिवली कर नहीं है, अल इंसान है, दी इंसान है, कर दी मैन है। मैं आपकी हुज्जत इस तमाम करता हूँ। आपके हाँ स्कॉलर्स इस सॉरी, फिर मैं स्टूपिड बोलूंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस क्या कहना चाहिए, इस सिली आर्ग्यूमेंट को लेके उन्हें लगता है कि यार ओह हो गेम खराब हो गई। वो कहते हैं आलम अरवाह की तमाम रूह ने अल्लाह मियां कुरान में अल इंसान लिखने के बजाय प्रूलर में क्यों नहीं कह सकता था? क्या अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है कि नहीं आती? पहले मुझे ये समझा दें, अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आती, अल्लाह मियां को आपसे ज्यादा अरबी आती है। तो अल्लाह मियां बिल्कुल इस आयत को, क्या अल्लाह मियां कुरान में इस आयत को अरबी में उस तरीके से बयान नहीं कर सकता था कि ये क्लियर हो जाती? कर सकता था, कर कर सकता सकता था। था, तो फिर अल्लाह लेकिन मियां ही ने चोज सिंगुलर यूज ही किया है, चोज हम ही लोग चोज सिंगुलर दिस क्यों नहीं ले वर्ड। रहे? अच्छा सुनिए सुनिए, जी ठीक सर। है। अगर 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 आप ये बात कर रहे हैं इंसान बड़ा जालिम है, अभी आप थोड़ी देर पहले जो हम्म आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना, जो हम्म आपने क्वेश्चन रखते टाइम किया था, हम्म। जब बात अल्लाह ताला ने जाहिलियत की कर दी, इंसान जाहिल है, तब आपने मुराद सारे मुसलमानों को ले लिया। ना अब ना जब ना आपके सर, मतलब की मैं नहीं है लेता। तो मैंने आदम ही लिया है, तो मैंने आदम ही लिया। ये देखें, ये देखें, मैं आपको तफसीर इब्ने कतीर दिखाता हूँ। उनका जो नहीं, पहला आपने उस आर्ग्यूमेंट टाइम है कहा वो था कि यही है जो मुसलमान मेरा है। सारे जाहिल हजरत हैं, आपने इब्ने उस टाइम में कहा अब्बास का था। बयान है, हजरत इब्ने अब्बास का बयान है हाँ कि इमानत से यहाँ मुराद इताअत है, और इसे हजरत आदम पे पेश करने से पहले जमीन और आसमान और पहाड़ों पे पेश किया गया था। हजरत आदम पे पेश करने से पहले। सो बेसिकली मेरा सवाल वहीं पे आ गया। मेरे ये जो कुरान को उठाना है, इसकी जिम्मेदारी तो आदम ने ली,
ٹھیک ہے, ذمہ داری لی آدم نے, بھائی میں کیوں کافر ہوں, میں نہیں لیتا ذمہ داری, میں کیوں کافر ہوں, میں نے تو لی نہیں. آپ جو عالم اربا کی بات کر رہے ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے, لیکن دیر آر دا کنسنسس, سرٹن کنسنسس ہے, سرٹن ہے جو کہ میری اس تھیوری کو ایکسپٹ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے الانسان کا ہے, اللہ نے چونکہ الانسان کا ہے, ملٹیپل لوگ الانسان کو آدم سے ہی بیان کرتے ہیں, کیونکہ ال کا مطلب ہوتا ہے دی ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے ال عربک کا, جو کہ سنگولر کو ظاہر کرتا ہے. دی انسان واز آدم. تو حضرت ابن عباس جو ہیں, جو کہ حرب الامہ ہیں, قلم ہے امت کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ آدم کو پریزنٹ کیا. آدم کو گناہ میرے پہ کیوں, میں کافر ہوں, کیوں میرے پہ؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کا دوسرا جواب بھی دے دیتا ہوں. ایک اور دوسرا جواب قرآن میں ہی ایک اور دوسری آیت ہے, ٹھیک ہے, صرف یہی آیت نہیں ہے, عالم اروا کی, عالم اروا کی, نہیں سنی تو صحیح, عالم اروا کی نہیں, تو وہ آیت اس آیت کو کلیئر کر دیتی ہے نا. میں جواب دے رہا ہوں, مجھے بولنے تو دیں آیت, تبھی تو پتہ لگے گا. آیت سورت نمبر, آیت نمبر, سورت نمبر, آیت نمبر یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے سر, وہ تو دینا پڑے گا نا آپ کو, وہ میں سرچ کرنا پڑے گا, پھر میں سرچ کر کے آپ کو دیتا ہوں. سرچ وہ کریں, آیت کا 2 منٹ کا پاز لیں. ایک سیکنڈ ذرا. اوکے ساحل بھائی, آپ سپر چیٹس لے لیں, ہم پاز لیتے ہیں. ساحل بھائی, میں نے کہا تھا نا یہ بھائی بڑے زبردست بھائی ہیں, کیونکہ ان اچھے کو بھائی ہے, حجت آتی ہے, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. بہت زبردست. سر آپ سپر چیٹس لے لیں, بہت زبردست کوئی اور ہے تو ان سے گپ شپ لگا لیں, جی. دیر میں ریفرنس لے کے آتے ہیں. سیکنگ آنسرز کرے, اللہ اوپر بیٹھ کے ایکس مسلمز کو کچھ ایسا بول رہے ہوں گے, کچھ نہیں بولے گا تو چپ, ابے تو مرتد ہے, چپ جاہل, مرتد ہے تو کچھ نہیں بول سکتا. لیکن قرآن میں اللہ بھی کہتا ہے کیف یہدی اللہ, کیسے اللہ گائیڈ کرے ان کو جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دیا. تو اللہ تو مجبور کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں ان کو گائیڈ کر ہی نہیں سکتا, یہ لوگ اسلام لینے مرتد ہو چکے ہیں. اللہ بھی مجبور ہے قرآن کے اندر. جے ہو انڈیا بھائی نے, بالکل جے ہو انڈیا بھائی نے $50 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ جے بھائی آپ کا. رسول کافر کہہ رہے ہیں پہاڑ کیسے گڑے گئے تھے. لیٹسٹ ملا جی, حق سے آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب. راگو شرما کہہ رہے بھائی اسپیس میں ساؤنڈ نہیں ہوتا, وہ فریکوینسی کی بیس پر ساؤنڈ جنریٹ کی گئی ہے, فل آرٹیکل میں ہے یہ ڈیٹیلز. جی راگو جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آدم صاحب جی سر, آپ نے آیت ڈھونڈ لی, سورہ اعراف آیت نمبر 172. سورہ اعراف, اس کا نمبر میں ڈھونڈنا پڑے گا. سورہ اعراف, ایک 7 ہے, اوکے 7 کی آیت نمبر 172. 172. کیا بات ہے سر, آپ کتنے اچھے ہیں. سم تھنگ وینٹ رانگ, 7 کی 172. ایک سیکنڈ, اوکے سم تھنگ وینٹ گڈ. جی سر. اور یاد کرو جب نکالا گیا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو, اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم پر گواہ ہیں, مبادا تم یہ کہو کہ قیامت کے دن تو ہم اس سے غافل ہیں. جی سر, جی سر بولیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم کی پیٹھ سے نکالا تھا, ساری روحوں کو, پھر اس کے بعد ان سے اقرار لیا تھا کہ گواہی دو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ رب ہیں, پھر اس کے بعد ان کو یہاں پہ بھیجا گیا. جی سر, اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سب کو جو ہے نا ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا. یہ آیت فطرت والی آیت ہے. So try to understand what I'm saying. لیکن کویننٹ بھی تو لیا نا پہلے, کویننٹ بھی تو لیا نا. سر جواب تو سن لیں, آپ مدے سے ہٹ رہے ہیں اس وقت. یہ فطرت والی آیت ہے. سر سن, نہیں بول رہے ہیں. اچھا سنیں, رکے ابن کثیر ہی کھولتے ہیں. فطرت, آپ میری نہ سنیں, رک جائیں یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, یہ فطرت کی بات کر رہا ہے, لیکن میں عالم اربا کا یہاں پہ پوائنٹ ابن کثیر کھولتے ہیں دوبارہ. سر ہر روح کو اللہ تعالیٰ اپنا خالق مانتا ہے. اولاد آدم سے اللہ نے ان کی نسل سے, ان کی پیٹوں سے زول اول میں نکالنی, پھر ان سے اس بات کا اقرار کیا رب خالق مالک معبود ہے. اسی فطرت پر پھر دنیا میں ان سب کو پیدا کیا. یہی وہ فطرت جس کی تبدیلی ناممکن ہے. مسلم اور بخاری میں لکھا ہوا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سر دیکھیں, میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی, یہاں پہ قرآن اٹھانے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ امانت کی بات نہیں ہے. یہ والی آیت جو ہے
وہ فطرت کے اوپر ہے کہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ دیر از اے گاڈ، دیر از اے گاڈ، کوئی ہے، فطرتاً وہ مانتا ہے کہ کوئی ہے تخلیق کرنے والا. سر یہاں پہ یہ آیت اس قرآن کو اٹھانے کی نہیں ہے، اس امانت قرآن والی امانت کی نہیں ہے. یہاں پہ آیت صرف اور صرف یہ بتا رہی ہے کہ فطرت میں انسان جانتا ہے کہ دنیا خود بخود کریٹ نہیں ہوئی ہوئی، دیر واز اے کریٹر. میرا پوائنٹ یہ ہے آدم صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات، میں صرف آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عالم ارواح میں ساری روحوں کو ایک بار نکالا گیا تھا. نہیں چلو نکالا گیا تھا، لیکن بات یہ نہیں ہے. قرآن 33:72 جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ڈبل چوائسز ہیں آپ کے پاس. ہم واپس چلتے ہیں 78 ہم اس کے 33:72 پہ چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اسی میں اگر میں نیچے اسکرول ڈاؤن کر لوں تو آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ ارواح کی روحیں تھیں، لیکن اللہ میاں واز ایکسپلیسٹ کہ میں نے یہ چیز دی ہے ال انسان کو جو کہ آدم ہے، دی انسان. سو میرا سوال ویری کلیئر تھا آپ سے، کیا اللہ میاں اسی طریقے سے جو آپ مجھے آیت دے رہے ہیں اسی طریقے سے تمام انسان نہیں کہہ سکتا تھا؟ بنی آدم نہیں کہہ سکتا تھا، اس نے ال انسان کو لکھا. سو بیسیکلی اٹ از آئیدر اے کنٹرڈکشن اور اللہ ڈڈ ناٹ نو what he was saying. Now my question is کہ آدم سے ارواح نکالنے سے پہلے آدم کو قرآن اٹھوایا تھا یا بعد میں تمام روح کو؟ دیکھیے اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آدم کو اٹھوایا تھا. میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں تفسیر سامنے دکھا رہا ہوں. ابن عباس جو حرب الامہ ہے، حرب الامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرب الامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس حجت نہیں ہے نا بھائی، انہوں نے ان کے کئی قول غلط بھی ہیں. حرب الامہ کسے کہتے ہیں سر جی؟ حرب الامہ کسے کہتے ہیں؟ وارئر آف دی وار آف حرب تو بیسیکلی وار ہو گیا نا. نہیں، حرب الامہ جو ہوتے چلے واریئرز آف اسلام، یعنی کہ جن سے اسلام کو سیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ کے پاس جو ابن عباس جی ہیں اور ابن کثیر اس کو لے کے سب سے پہلے انہی کا کول دے رہے ہیں آپ کو. کوشچن سمپل یہ ہے، جب قرآن اٹھانے کی بات آئی، امانت دینے کی بات آئی، وہ بات جب آئی تھی تو وہ آدم میں سے روحیں نکالنے سے پہلے ہوئی تھی یا آدم سے روحیں نکالنے کے بعد ہوئی تھی؟ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آدم سے روحیں نکالی گئی تھی، رائٹ، اور ان کو فطرت میں پیدا کیا گیا تھا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فیئر پاسبلٹی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ال انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ قرآن اٹھایا گیا تھا آدم سے، اس کے بعد روحیں نکالی گئی. مان لیا، چلیے پھر آگے. اگر آدم بھی میں نے مان لیا تو اب آگے آرگیومنٹ کیا آپ کا؟ آگے آرگیومنٹ میں گیا. پھر آپ نے کہا تھا کہ پہاڑ وغیرہ کافر نہیں ہے، آسمان کافر نہیں ہے، اس وقت چوائس دی گئی تھی. ہاں دی گئی تھی بالکل. تو اب میرا سوال ہے کہ جب وہ آپشن دیا گیا تھا اس وقت تو میں تھا نہیں. اب میرے باپ نے، جس کا نام آدم ہے، ہر کسی کا باپ ہے، حضور کی حدیث میں ہے کہ آدم سب کا باپ ہے، آپ کا بھی میرا بھی، ہم سب کا باپ آدم ہے، رائٹ؟ صحیح. تو میرے باپ نے گناہ کیا، گناہ سوری ایکسکیوز مائی لینگویج، میرے باپ نے ایک چیز کی ایکسپٹنس دی ہے، اس کا خمیازہ میں کیوں بھگتوں بھائی؟ میرے پاس چوائس، ویئر از مائی چوائس؟ میری چوائس کہاں ہے؟ آپ کی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو مان لوں آپ کی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی میری چوائس ہی نہیں ہے. ہاں آپ کی نہیں ہے نا، نہیں ہے میری چوائس. ارے آپ کے والد نے تو چوائس کری نا، تو آپ باؤنڈ ہو اس بات. ہاں تو یہ تو غلط ہے نا، یہ تو غلط ہے. والد صاحب نے چوائس کی تو مطلب میں بھی اس کو ماننا پڑے گا. آدم صاحب آپ کے والد نے چوز کیا کہ وہ پاکستان موو کریں گے پارٹیشن کے بعد، اس میں آپ کی چوائس کہاں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پاکستانی بنے ہیں کیا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ دور فٹے منہ کے میں پاکستان میں پیدا ہوا، میں تو کہیں تو کہتا ہوں فٹے منہ. تو سر میرے پاس، لیکن سر میرے پاس یہ چوائس ہے نا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. ہاں چھوڑ سکتا ہے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ سکتا ہے نا، وہ دوسری کنٹری میں. اور اصل میں میرا گناہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. محمد نے بھی تو مکہ کی نیشنلٹی چھوڑی تھی نا، مدینہ میں جا کے اپنی ریاست قائم کی تھی، پھر واپس کیپچر کیا تھا. دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ایک وقت آئے کہ میں پاکستان پہ قبضہ کر لوں اور اس کو انڈیا کا پارٹ بنا دوں. پاسبلٹی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. ان دا پاسبل فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہاں اللہ کی چوائس کی وجہ سے اللہ نے مجھے چوائس نہیں دی، مجھے کافر بنا دیا. حد ہو گئی یار، یہ کیا بغیرتی ہے؟ سوری آپ کو کافر تو نہیں بنا دیا، آپ کو مسلمان پیدا کیا تھا. آپ بائی چوائس. اچھا میں ایگزامپل، میں ایک بات بتاتا ہوں. کل نا اسی بات پہ ایک دوسرے چینل پہ بات ہو رہی تھی. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دیر از این ایڈوانٹیج فار مسلمس فار بینگ بورن ان اے مسلم فیملی، ٹھیک ہے، تو ساحل صاحب کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا آج کی ڈیٹ میں. نہیں، ہاؤ از دیٹ این ایڈوانٹیج؟ سوری لیٹس گو بیک. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا ایڈوانٹیج ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں.
میں تو کہہ رہا ایڈوانٹیج نہیں ہے, being آپ born لوگ in کا a پوائنٹ ہے Muslim کہ family, ایڈوانٹیج ہے. being born in a Muslim family, how is that an advantage? It's not an advantage. It's a bad luck. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہی ہے, میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی پر مسلمان رہیں گے یا ایمان پہ رہیں گے. نہیں, irrespective for that, is it an advantage or disadvantage? پہلے tell me that. ایڈوانٹیج میں اس سینس میں بول رہا تھا کہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کر دیا اس کی غلطی کیا ہے؟ کیا غلطی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو مسلمان پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہا ہے دین فطرت میں پیدا کیا میں نے, دین وہ بائی فطرت میں پیدا چوائس, کیا نا. اور سر وہ بائی چوائس بنتا ہے جو بھی اس کو بننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوپا تو نہیں ہے اس کے اوپر. ایک سیکنڈ, واپس آتے ہیں. دین فطرت پہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے. کس نے بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا. کہاں پہ بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ قرآن میں. اوکے, کیا دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ نے ان کو دین فطرت پہ پیدا کیا, لیکن وہ دین فطرت نہیں ہے. کین یو شو می دا دین فطرت, اور کین یو اونلی شو می فطرت؟ فطرت, چلیے فطرت. اوکے ٹھیک, پرفیکٹ. سو دین نہیں ہے, لیکن اللہ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ میں نے تمہارے لیے چن لیا, کیونکہ دین اسلام ہے, اللہ نے چنا تمہارے لیے. اوکے, اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ there is a God. There is a God. ہاں ایگزیکٹلی, That's فطرت. پرفیکٹ. اسلام از ناٹ فطرت. یہ بعد میں تفسیروں میں ایڈ کیا گیا, رائٹ. اسلام دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے قرآن میں. یہ تفسیروں میں ایڈ کیا گیا نا, قرآن میں تو نہیں ہے. نہیں, قرآن کا ترجمہ ہے دین فطرت. Give me the verse of قرآن میں بھی میں آپ سے لرن کر لوں, شاید میں بھول گیا ہوں. اچھا, there is a fair possibility. دین فطرت دکھانا ہے آپ نے مجھے کہ اسلام دین فطرت ہے, یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے قرآن سے. میں اقرار کروں گا اگر میں بھول گیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. there is a fair possibility یار, بندہ کبھی بھول بھی جاتا ہے, not a problem. اسلام is دین فطرت. اسلام دین فطرت ہے, قرآن سے دکھانا ہے آپ نے. اچھا سوری, میں کنفیوزڈ ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن فی نفسی حق ہے. یہ وہ الگ آیا, میں غلط ڈفرنٹ ہو فی گیا. نفسی حق. ہاں فی نفسی حق. کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ناؤ. ہاں, اب ہمارے پاس دو مدعے آ گئے. جی. قرآن نے پہاڑوں نے قرآن لینے سے انکار کر دیا. سم ہاؤ پہاڑوں کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے, سم ہاؤ پہاڑوں کے پاس ایموشنز بھی ہیں, بیکاز وداؤٹ ایموشنز آپ اقرار اور انکار نہیں کرتے. نمبر تیسری بات, پہاڑ اور آسمانوں کے پاس ایموشنز کے علاوہ فیصلہ لینے کی طاقت بھی ہے. They can make decisions. So in reality یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پہاڑوں کے پاس اور آسمانوں کے پاس نفس نہ ہو. کریکٹ. وداؤٹ دا نفس یو کین ناٹ ہیو اینی آف دس. کریکٹ. بیکاز اللہ کا پاس بھی نفس ہے. یو نو دیٹ کہ یو ڈونٹ نو دیٹ. ڈز اللہ ہیز نفس اور ناٹ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نفس ہے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. نہیں سر دیکھیں, وداؤٹ نفس آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیر از نو. یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ وداؤٹ نفس ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ پہلے تو اللہ ہیز نفس. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, عربی میں دکھا دیتا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں کہیں بھی نفس نہیں ملے گا آپ کو. عیسیٰ اللہ سے بول رہا ہے, ٹھیک ہے, فیوچر میں بولے گا. تعلمو ما فی نفسی ولا عالمو ما فی نفسی کا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, اللہ کا نفس ہو گیا. ٹھیک ہے, ود آؤٹ نفس آپ کوئی ڈیسیژن پاور نہیں لے سکتے. اللہ ہیز اے نفس. ٹھیک ہے, قرآن گواہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ آسمانوں, پہاڑ, زمین کو نفس ہو, پلیز. تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے نفس ان کے پاس. اگر مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن میں, اگر اللہ تعالیٰ مان لیجئے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو نفس دے رکھی ہے, مان لیجئے نہیں کہا, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے. ساحل بھائی سن رہے ہیں آپ یہ جواب؟ ارے سن رہا ہوں. ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے کہ پتھر کے اندر بھی نفس ہے, پہاڑ کے اندر بھی نفس ہے. سر اگر پتھروں کے اندر نفس ہے نا تو پتھر آج بھی سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہندو جو مورتی بناتے ہیں, دیٹ مورتی ہیز اے نفس ان اٹ بیکاز اٹس میڈ آؤٹ آف پتھر.
So that murti has a nafs in it, it can listen and it can do something. کیونکہ اللہ کے مطابق پہاڑ اور زمین اور پتھر جواب بھی دیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ایموشنز بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, So the murti has all that power as well. Accept it. تو اٹ کی ناٹ بی اے کریٹر ان اٹ سیلف, نو, یہ بھی تو پوائنٹ ہے. How? اللہ قرآن میں کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, کہتا ہے, ہاں کہتا ہے ہر کلو چیز فانی نفس ہے, ذائقۃ الموت. بالکل. اللہ کا اپنا بھی نفس ہے. اللہ نے کہا, اللہ نے کہا الا نفس اللہ نہیں کہا, لہٰذا اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. نہیں آنی ہے, نہیں آنی ہے. قرآن از کلیئر. مجھے دکھا دے جہاں پہ قرآن کے الا نفس اللہ کہ ایکسپٹ اللہ کا نفس. قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اللہ has his nafs, اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. جی سر, جواب دے دے رہا ہوں. جی سر, اس کا جواب قرآن نہیں ہے جی سر. کہ اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ ایکسپٹ فار ہز فیس. ایگزیکٹلی, فیس ناٹ نفس, ناٹ نفس, فیس, ہز فیس. اس کے چہرے کے علاوہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی ٹانگیں بھی ختم ہو جائیں گی, اللہ کے ہاتھ بھی ختم ہو جائیں گے, اللہ کا پیٹ بھی ختم ہو جائے گا, اللہ کی انگلیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ اس کو ایسا لے رہے ہیں نا, فیس سے مطلب ہم مراد لیتے ذات, اس کی ذات کے علاوہ سب کچھ. نہیں, فیس سے ہر چیز میں آپ لٹرل سینس نہیں لے سکتے نا بھائی, مسلمانوں کے پرسپیکٹو. سو اللہ کے ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ساحل بھائی دیکھیں گیم ہو گئی, یہ گیم ہو گئی, جلیبی ہو گئی ساحل بھائی. نہیں جلیبی نہیں آدم بھائی, ہم تو شروع سے مانتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی مفسر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فیس کا مطلب یہ نہیں خالی فیس بچا رہے گا, پورا جو بھی کچھ اللہ کے پاس وہ سب غائب ہو جائے گا. کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. مفسر مانتے ہیں نا, اللہ نے تو نہیں بتایا نا بھائی. اللہ نبی تو چلیے ٹھیک ہے, تو ایسی حدیث بھی تو ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ بچے گا, باقی تو فنا ہو جائے گا. سر قرآن تو خود اللہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بائی فیس ہی مینس ہز گلوریس فیس اینڈ ہز آئیڈینٹی. ادھر لکھا ہے بائی فیس, آئی مین سنو, سب سے بڑا پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے معذور رکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی فیس اللہ مینس, یہ آپ کو کیسا پتا چلا کہ اللہ مینس دس اینڈ ناٹ دی ون دیٹ وی آر ٹیلنگ. ایگزیکٹلی, میں بتا رہا ہوں. اس کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر میں اپنے اسکرپچر کی بات کر رہا ہوں تو مانا آپ بولیں گے جو میں بول رہا ہوں, نہ کہ وہ جو اسلام چھوڑ چکا ہے, اور نہ کہ آپ کیسے بول پہلی دلیل تو یہ ہے. ایک منٹ, اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھو اپنے کیا نام ہے ان کا, کفر بس شیطان صاحب. آپ دیکھیے کہ ایک مسلمانوں کا گروہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ جہاں پہ اللہ وجہ کی بات کرے یا ید کی بات کرے, ہاتھوں کی بات کرے, اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے, اس سے چہرہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے ہاتھ سے مراد اللہ کی پاور ہے. ٹھیک ہے, ایک گروہ یہ وہ غلط بول رہا ہے بھائی. میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو. ساحل یہی پہ رہو, صحیح کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ والے گروہ سے ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, لیکن کیسے ہیں آپ کو معلوم نہیں. آپ اس کے لیے ریفرنس لگے گا, آپ یہ نہیں بول سکتے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جو بولے وہ صحیح. چلیے میں اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. کیا چہرے سے مراد پورا. ایک سیکنڈ, اس کا ریفرنس یہ ہے ہاتھوں کے متعلق جو بات چل رہی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا نہیں, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کے پاس 2 ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ بول رہے ہیں میٹافوریکل ہے یا اس کے ہاتھ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ طاقت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 ہاتھوں کو نمبر کے ساتھ ذکر کر دیا, نمبر کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. ارے بھائی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. آپ نے بھی آرگیومنٹ یہ پیش کیا تھا کہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ جو اسلام میں ہے, جو مانتا ہے اسلام کو, اس کی بات مانی جائے گی. میں نے اس پہ آپ کو یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا تھا کہ صرف اسلام میں ہونے سے آپ کی بات صحیح ہو جاتی, ویسا نہیں ہے. ورنہ جو یہ کہے کہ 2 ارے یار ختم تو نہیں دو, ورنہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے ہاتھ مراد ہے وہ بھی صحیح کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ پاور مراد ہے وہ بھی صحیح کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. تو آرگیومنٹ ایسے نہیں ہوتے بھائی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جہاں کہہ رہا ہے چہرہ صرف بچے گا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ چہرہ نہیں بلکہ پورا اللہ اس سے مراد ہے, تو آپ
یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو ماننا پڑے گا, اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ کہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ چہرے سے مراد میں پورا بینگ ہوں, وہ ذات ہے پوری اللہ کی ذات. ٹھیک ہے, یہ میں ڈھونڈ کے آپ کے پاس انشاءاللہ کوئی بتا دلیل؟ دوں, میں ڈھونڈ کے بتا دوں گا, مجھے حدیثوں میں دیکھنا پڑے گا, قرآن میں شاید نہیں ملے گا فار شیور. تو آپ کا لیکن آرگیومنٹ غلط تھا نا یہ والا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری بات مانی جائے گی. نہیں دیکھیے بھائی, آرگیومنٹ میرا یہ تھا کہ سارے مفسر یہ کہتے ہیں چہرے سے مراد, سارے ہی مفسر اس کی ذات سے لیتے ہیں, کوئی بھی چہرہ اللہ مطلب نہیں کہتا نا, صرف چہرے. دلیل چاہیے نا. میں وہی ٹھیک کہہ ہے, رہا ہوں کہ اللہ نے آپ میں کو معذور رکھا ہے. انشاءاللہ حدیث سے دلیل دوں گا آپ سر کو, آپ لیکن مجھے البحقی صرف کو مانتے ہیں؟ سر آپ بحقی کو مانتے ہیں؟ بحقی کو, بہک جائیں گے اب بہکی کی بات سن ان کے, کی بات نہیں, ان کی بات صحیح ہوگی تو بالکل مانوں گا, نہیں تھے اوکے, چھوڑ دوں جو میں گا. تو بحقی بہک ہیں, جائیں گے. ہاں نہیں تو بہک جائیں گے. البحقی جو ہے ارلی مفسرین میں سے, آپ یہ مانتے ہیں؟ ہاں ہے, اوکے, بہت ارلی, اتنے ارلی کہ تبری ہاں سے بہت بھی اچھا, تقریباً ارلی بنتے ہیں, تبری کے بالکل پاس پاس ہی ہیں نا. بالکل بالکل. البحقی اس آیت کی ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں, تفسیر میں کہتے ہیں, ان کا نام کلو البحیکی ہے, بحقی نہیں ہے, بحقی ہے. بحقی یار, کم بہکی آن بھی مین, نہیں ہے بھائی, forget the, بہکی نہیں ہے, بہکی ہے. ہاں بحقی, بحقی, سوری. forget the آپ term, بھی غلط forget the جگہ ہے. ہاں pronunciation man, بحقی, بحقی. why do you guys pick up that pronunciation? I'm just so amazed. یہ Like چھوٹے موٹی مولانا چیز میں کیوں پکڑتے ہو یار, آپ بھی پھنس جاتے ہو اس میں. ہاں ٹھیک مدے ٹھیک کو ٹھیک چھوڑ ہے. کے کہیں اور چلے جاتے ہیں یار, حد ہو گئی. ارے سوری بولیے. البحقی فرماتے ہیں کہ ہوں کلو شعین حالکا الا وجہ کے ہوں بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر وہ نیک اعمال جن کے ساتھ اس کی ذات کا ارادہ ہے وہ بچ جائیں گے. تو اللہ کے صرف نیک اعمال بچ جائیں گے, وہ تو یہاں تک بولتے ہیں. سو اگر آپ کنٹراڈکشن میں جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ کنٹراڈکٹری آیت دی ہے اور اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں یار اس کو, معذور رکھا ہے یار, ان کو معذور رکھا ہے پورا. ضعیف ٹائپ کی ورڈ یوز کیے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی ہاں نہیں لگ رہا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ٹھیک ہے. چہرہ ہے, کیا پورا اللہ ہے, کیا صرف اس کی نیک اعمال ہیں, کیا ہے؟ اس کی پوری نیک عمل نہیں, اس کی جو پرسنالٹی میں اس کی بات کر رہا ہوں میرے حساب شخصیت ہے سے. پوری, شخصیت, ہاں وہ شخصیت ہے نا شخصیت جو پوری ہے, شخصیت. ہاں وہ جو اب یہ شخصیت جو پوری اللہ ہے. شخصیت جو ہے, یہ پوری شخصیت پتہ ہاں کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں, جس کو ابھی آپ ریجیکٹ کر رہے تھے ابن کثیر میں, جب نے ابن عباس دکھایا آپ کو کہ آدم نے قرآن اپنے اوپر ایکسپٹنس دیا, جس کو آپ ریجیکٹ کر ہاں رہے تھے وہ کہہ رہا ہے پوری شخصیت. تو ابن عباس جس کو ابھی آپ نے ریجیکٹ کیا وہ پوری شخصیت کہہ رہا ہے. ابن حاتم کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں, وہ کچھ ہو رہا ہے. وہ ابن حاتم کہہ رہے ہیں کلی شیء حالک الا وجہ کے بارے میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر جس کے ساتھ یہاں اس پہ کی ذات کا ارادہ کر دیا جائے وہ نہیں. اچھا, ابن حاتم مجاہد سے کچھ اور کہہ رہے ہیں, البحقی کچھ اور کہہ رہے ہیں, ابن عباس کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایوری ون ہاں از سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ. کیوں؟ کیونکہ ہاں اللہ واز ناٹ کلیئر ان ہز آیات. Why do you even ہاں accept ٹھیک this ہے, kind of a God? یہ متشابہ میں آ گیا نا. شابے یار, یہ بھی پہلے بھائی سے بات کر رہے تھے, اب ارے قرآن یار دیکھیے نہیں, یہ نہیں, میں نے آپ لوگ کی وہ آرگومنٹ سنا تھا متشابہ والا, آپ لوگ اسپیسیفک نمبر آف پوچھ رہے تھے کون سی آیت متشابہ ہے, کہاں کیونکہ لکھا ہے اللہ یہ آیت کہتا ہے ہاں متشابہ قرآن ہے کہ ہے. آپ چیپٹر کے نمبر پاس ہے. 41, قرآن ہاں چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ میاں فرماتا ہے کہ میں نے ہر آیت کو قرآن کی کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے. کھول آپ کتاب کھول نے کے. یہاں جھول فصلت مار دیا, آیاتہ قرآنا عربیا لقومہ یعلمون. اللہ کہتا ہے آپ میں نے نے یہاں جھول کلیئرلی کھول مار دیا. کھول دیا, کے بیان کیے. آپ نے یہاں جھول مار دیا. میں نے جھول مار دیا, آپ میں آپ نے, کو سمجھ لیا تو ہاں یہ لے میری جان, نہیں یہ لے سنیے, پکڑے. جھول آپ نے کیا مار دیا, جی میں بتا رہا ہوں نا جھول آپ نے کیا مار دیا. کتاب فصلت کلو آیات ہو اگر ہوتا تو مطلب ہوتا کہ ساری آیت, اچھا آیات ہو اچھا, کا یہاں مطلب قرآن سے کیا آیت. مراد ہے؟ کتاب قرآن فصلت آدیات بھی ہے آیات, کیا؟ یہ سنیے کتاب ہے ارے یار. جس میں آیتیں ڈیٹیلڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہیں یہ نہیں لکھا کہ ساری آیتیں ڈیٹیلڈ. پہلی بات تو یہ. ارے ہاتھ ہے ہاں, یار. ارے اچھا, آپ لوگ ورڈ ٹو میں ورڈ چل یہ رہے تو کہوں, بتائیے نا. سنو ٹھیک ہے سنو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک سنو, ہے میں ٹھیک بتا رہا ہوں. ہے, میں دے دوں یہاں پہ, میں کلو بھی دے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ یار, کلو والی آیت بھی دے دیتا ہوں. 1037 جی ہے میرے جی خیال میں, دیجیے دیجیے. 1037 یہ لے پکڑے. ہاں, تصدیق وما الذی کان بین ھذا یدیہ القرآن. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من الرب العالمین. اوکے ہولڈ آن, اس میں بھی کل نہیں ہے, ایک اور میں کل ہے, کسی ایک میں کل ہے. 12/111 میں جاتے ہیں, اس میں کل ہوگا. یہ لے, ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیلا کل شیء, ہر چیز جو قرآن نے بتائی ہے اس کو تفصیلاً بتایا ہے. کلی شیء, لے کلی بھی آ گیا. سر آپ کیا کریں, لے ایک کلی سیکنڈ ہو گیا, مجھے کلی ایک ایڈ کر سیکنڈ. دیا سر. ہاں ہاں ٹھیک ہے, مجھے پڑھنے تجھے ترجمہ پڑھے کیا سے ہے, عربی پڑھے سے ڈائریکٹ نہیں پڑھے آتی نا. ہاں, پڑھے سے اس میں لکھا ہے
کہ یقیناً ان کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. اچھا واقعات میں جو اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے زمین اور آسمان کو بنانے کا اور ان کو کال کرنے کا اور ان کو کہنے کا کہ بھائی جان تو نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا, ان کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ایکسپٹنس. تو یہ واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. سابقہ اقوام بھی تو لکھا ہے ساتھ میں. کوئی بات نہیں, یہ بریکٹ میں ہے سابقہ اقوام. ہیلو سابقہ اقوام بھی تو قوموں کی بات ہو رہی ہے. بردر سابقہ اقوام ڈاکٹر اسرار احمد نے بریکٹ میں لکھا ہے, عربی میں نہیں ہے. ہیلو راکٹ سائنس. لے لو. اچھا اس کو اگر یہ سابقہ اقوام بھی لے رہے ہو تو یہ جو اس کی جو باتیں ہو رہی ہے آسمان اور زمین کی, تو یہ پریزنٹ والی بات تو نہیں ہو رہی نا, یہ بھی تو سابقہ ہی بات ہے. ارے قوموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اقوام کا مطلب کیا ہے؟ قوم کی جمع. ٹھیک ہے, قوم کی جمع اقوام. ٹھیک ہے ساحل ویٹ یار, ساحل ویٹ ہے. لقد کان فی قصصہم, اولڈ سٹوریز جو پاسٹ میں سٹوریز بیان کی کر رہا ہے اللہ. یہ پاسٹ کی سٹوری بیان کر رہا ہے بھائی. کس کی سٹوریز؟ انسانوں کی نہیں, ہر چیز کی. کہ آؤ میرے پاس آؤ. ٹھیک ہے آپ آگے سے پڑھ لیں, آگے پڑھ لیں, بریکٹوں کے بغیر پڑھیں. ارے کیوں بریکٹ کے بغیر پڑھوں میں؟ کیونکہ کیونکہ وہ اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے. دیکھو یہ بہت چالاکی ہے آپ لوگوں کی. یا تو آپ یہ مانے, سنو میری بات سنو, یا تو آپ یہ مانے, سنو نا کفر بالشیطان صاحب, یا تو آپ یہ مانے کہ یہ بریکٹ کے بنا قرآن ادھورا ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے کہ میں اس کو بریکٹ کے بنا ترجمہ ادھورا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل شاہد صاحب میں ایگزامپل دیتا ہوں. بہت بیسک ایگزامپل. عربی میں وہ لفظ بتا دے, عربی میں لفظ بتا دے. اگر ترجمہ ادھورا ہے بریکٹ کے بنا تو عربی میں لفظ بتا دے. ساحل صاحب اس کا میں ایک ایگزامپل سے میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں صرف. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, یہ لے یہ والی ٹرانسلیشن پڑھیں, مولانا ودودی خان کی ٹرانسلیشن پڑھیں پلیز. یہ صحیح ٹرانسلیشن بغیر بریکٹوں کے پڑھیں. ان قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے اور تفسیر ہے ہر چیز کی, اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. مجھے ان کی لینگویج ہی سمجھ میں نہیں ہے. رک جائے کوئی بات نہیں, آپ کو سمجھ اس میں سے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے. واقعی میں نہیں آئی. مجھے واقعی میں نہیں آئی. مجھے دوبارہ پڑھ لینے دیجیے. Let me try to explain it to you. اللہ کہہ رہا ہے جو قصے میں نے قرآن کے اندر تمہیں بتائے ہیں ان قصوں میں, ٹھیک ہے, آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھ کن کے ہوتے ہیں, قصے کن کے ہوتے ہیں, قوموں کے ہوتے ہیں. اللہ نے دیے قصے یار, زمین آسمان کو بنانے کا قصہ اللہ نے دیا ہے بھائی. اللہ نے زمین آسمان کو بنانے کا قصہ دیا, میں نے نہیں دیا, اللہ نے دیا. آپ اس کو قصہ کیوں بول رہے ہیں؟ قصہ میں لوگوں سے جوڑ رہا ہوں, آپ یونیورس سے جوڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے قصہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ اپنا ایک امر بیان کر رہا ہے, قصہ نہیں ہے وہ. تو وہ قصہ ہی ہے نا, کہانی ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اوہو امر ہے بھائی, امر اور قصوں میں فرق ہے. ارے یار امر یار بھائی, اللہ میاں بیان کر رہے ہیں قصہ کہ اس نے دنیا کیسے بنائی. آپ اس کو قصہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا امر بیان کیا, میں نے دنیا کیسے بنائی, قصہ کیوں بول رہا ہے اس کو؟ تو قصہ ہی ہے نا, نہیں بھائی امر ہے. ارے آدم بھائی, ارے امر کیا ہوتا ہے؟ امر ربی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کن فیکون, دیٹس امری ربی. پلیز ڈو ناٹ گو دیئر یار. آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں, آپ کو پتا ہے میرے بارے میں سر, میں نے بھی یہ رٹی ہوئی ہے قرآن کی آیتیں, ایسی بات نہیں ہے. امری ربی ہوتی ہے کن فیکون, اللہ میاں کہے وہ ہو جائے, اس میں کسی کی ریجیکشن یا چوائس نہیں ہوتی. پلیز ڈونٹ سے دیٹ. اچھا ایڈم 10 منٹ میں یہ ریپ اپ کرو ان کے ساتھ, کیونکہ کافی وقت ہم نے ان کو دیا ہے. باقی مومن بھائی بھی جڑے ہیں, ہو سکتا ہے آج کے ٹاپک پہ وہ کچھ بولے. اور آپ نے جو بتایا اور جو پہلے والی آیت آپ نے بتائی تھی اس سے بھی بالکل, اس آیت کی پہلی بات تو ضرورت ہے بھی نہیں. وہاں پہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو پورا قرآن ہی لیا جائے گا. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایک کتاب لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ایک دم ڈیٹیل میں لکھی ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب یہاں پہ کتاب کہہ رہا ہوں تو اس سے صرف بعض حصے یعنی مراد ہے, باقی کتاب نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سر بہت وہ اچھا سوال. جلیبی بنائیں گے, کوئی جلیبی نہیں بناؤں گا, کوئی جلیبی نہیں بناؤں گا. ہاں بولو. میں اگر صرف یہ آیت ہوتی تو میں بالکل بے شک میں پوری کتاب لے لیتا.
ٹھیک ہے, لینا بھی چاہیے, لینا بھی چاہیے, پوری کتاب لینا چاہیے, لیکن اس کو ڈیٹیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل کری کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہات میں سے ہیں, آپ متشابہات کے پیچھے مت پڑیے. اچھا ریولیشن آرڈر کے مطابق بولنا ہی نہیں چاہیے. نہیں ایڈم, اس کو پھر ڈیٹیل بولنا ہی نہیں چاہیے. ارے یار بالکل نہیں بولنا چاہیے. آئی فلی ایگری ود یو 110%. لیکن بھائی ایک اور جلیبی بنائیں گے, تو لیٹ می فکس دس جلیبی. میں جلیبی بناتا ہی نہیں آدم, میں جلیبی نہیں بناتا یار. کوئی بات نہیں سر, ٹھیک ہے سر, آئی ایکسپٹ یو. آپ پریٹسل بناتے ہیں, آپ انگریزی والے پریٹسل بناتے ہیں, جلیبی نہیں بناتے. سر جی لیٹ می بی ویری کلیئر ٹو یو, کین یو ٹیل می کون سی آیت پہلے آئی کون سی بعد میں آئی ہے؟ کون سی آیت پہلے, یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. ریولیشن آرڈر کے مطابق نہ, مجھے چیک کرنا پڑے گا. میں وہ اندھی بات نہیں مار سکتا, میں چیک کر کے کوئی بات نہیں, چیک کر کے آئیے گا. بہرحال بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. انشاءاللہ میں دوبارہ ہوں گا. ساحل صاحب آپ پلیز میری وہ آئی ڈی بلاک کر دیجیے, ان بلاک کر دیجیے. کفر بھی نکال دیا. سر آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے سر. کہا سنا معاف, میری غلطی کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا, کیونکہ آپ بڑے اچھے بھائی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی دن لاجیکلی سوچیں گے. انشاءاللہ میں آؤں گا ضرور دوبارہ آپ کے پاس. بے شک انشاءاللہ آپ لوگوں کو مسلمان بناؤں گا میں. چلے سر, آپ کا یہ سر آپ کا یہ موٹیو ہے, میں آپ کا موٹیو ایکسپٹ کرتا ہوں, اور آپ کا چیلنج بھی ایکسپٹ کرتا ہوں. موٹیو ہے, چیلنج ہے, جو بھی ہے آئی ایکسپٹ اٹ. اور میری خواہش ہے بھائی, میرا کوئی موٹیو نہیں, میرا کوئی چیلنج نہیں ہے, میری صرف خواہش ہے یہ. اوکے, میں چاہتا ہوں کہ میرے بفضل خدا بفضل زندگی میری بھی ایک خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد لاجیکل تھنکنگ کرنا شروع کر دیں اور اس کمن کے ایریا سے باہر آ جائیں. سر میری یہ خواہش ہے, آپ کی وہ خواہش ہے, لیٹس سی کس کی خواہش پوری ہوتی ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب. اچھا یہ سلطان صاحب آپ کے بیک گراؤنڈ سے کافی نوائز آ رہا ہے. سلطان صاحب آپ کے بیک گراؤنڈ سے نوائز آ رہا ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے, لیکن پیچھے سے ساؤنڈ بھی آ رہا ہے. یوٹیوب چالو ہے تو بند کر دیجئے پلیز. ایک منٹ, مجھے روم میں ہی رکھیے آپ. ہاں روم میں ہی ہیں آپ. اچھا یہ ڈیوائس ناٹ کنیکٹ, اوکے آ گئے. جی بھائی آواز آ رہی ہے ابھی؟ پرفیکٹ, ایک دم پرفیکٹ. کیا جادو کیا ایسا, معجزہ ہو گیا ہے تو. نہیں بھائی, ہو گیا, کیا کریں گے. ساحل اچھا بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ دوں. جی کہیے. جو ایمان والا ہے نا, اس کے لیے ساری آیات لوجیکل ہے. جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے الوجیکل ہے. کیسے لاجیکل ہے آپ کے لیے بات, یہ بتائیے ذرا, یہ ہم پھر سے شیئر کر دیتے ہیں. ساحل بھائی اس لیے لوجیکل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے, اور ایمان والوں کے لیے ہے, اس لیے لوجیکل ہے یہ. اچھا بس وہی بات ہے نا کہ اللہ نے کہہ دیا, مطلب اگر اللہ ٹٹی کھانے کہتا آپ کو تو وہ بھی آپ کے لیے لاجیکل ہوتی نا. دیکھیے ساحل بھائی, اللہ تبارک و تعالی ہر گندے چیز سے روکتا ہے انسان کو. نہیں روکتا ہے, لیکن اگر اللہ کہتا, سنو نا, میں جواب دے رہا ہوں نا اس کا. اللہ ہر گندی چیز سے روکتا ہے, لیکن اللہ کہتا کہ ٹٹی گندی چیز نہیں ہے, تو آپ کے لیے وہ کھانا لاجیکل ہو جاتا نا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے ساحل بھائی, میں نے آپ کو کہا نا, اللہ سبحانہ و تعالی ہر گندے چیز سے روکتا ہے انسان کو. اور ارے تو میں نے یہی, سنو نا میری بات سلطان صاحب, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہر گندی چیز سے روکتا ہے, اور یہ کہتا کہ ٹٹی بھی کوئی گندی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ نے استثناء کر دی اس کی, ٹٹی گندی چیز نہیں ہے, تو آپ کھا لیتے نا, کیونکہ وہ لاجیکل ہوتا آپ کے لیے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے ساحل بھائی, آپ یہ فالتو کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, سنیے, فالتو کیا ہے, آپ کو یا تو یہ کہنا پڑے گا, سنو, یا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ٹٹی کبھی گندی چیز, کبھی صاف ستھری چیز نہیں ہو سکتی, اور اس وجہ سے اللہ اس کو نہیں کہے گا. اب ادھر آپ نے پہلے اپنا دماغ لگایا, اور اس کے بعد آپ نے اللہ پہ یقین کیا. اگر آپ اللہ پہ یقین کریں گے, یعنی جو بھی اللہ کہے گا لاجیکل ہے, تو پھر آپ کو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ کہہ دیتے کہ ٹٹی گندی چیز نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہو, تو آپ کہتے ہیں ہاں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے, لاجیکل ہے اور گندی چیز نہیں ہے, تو میں کھا لیتا. آپ فرق سمجھیے دونوں میں. دیکھیے ساحل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیتے, لیکن ہاں اسلام پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے ساحل بھائی, میں سوال کر سکتا ہوں ان سے؟ بالکل کریے. کیا نبی پاک نے ٹٹی والے پانی سے وضو کیا؟ ایڈم بھائی ایک منٹ, میں ساحل بھائی سے بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں سر, کیا نبی پاک نے ٹٹی والے پانی سے وضو کیا؟
اگر کوئی ایسا حدیث ہے تو وہ بالکل غلط ہے, میں نہیں مانتا اس حدیث کو, ٹھیک ہے. ارے سر یہ دیکھیں آپ یہ کے کیا سامنے, بات ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 67, نہیں اور یہ اس حدیث کو میں اس حدیث کو نہیں, اس کو اس کو صحیح کہا گیا ہے, میں نہیں صحیح مانتا. صحیح. بات تو اور یہ حدیثوں کو دیکھیں نہیں سر, مانتے آپ؟ حدیث کیا کہتی ہے, حدیث کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ بدعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا گیا وضو کرنے کے لیے, حالانکہ وہ ایسا کنواں ہے جس میں کتوں کے گوشت, ہیز کے کپڑے, ہیز ہوتا ہے پیریڈز کے دوران جو عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر کپڑا رکھ لیتی ہے جس میں خون لگ جاتا ہے, اس والے کپڑے, اور لوگوں کی ٹٹیاں, پاخانے, لوگوں کی ٹٹیاں ڈالی جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی پاک ہے, اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی, اور آپ نے اوئے ٹٹی ہوئے والے ہوئے پانی سے ہوئے وضو ہوئے۔ کیا, ٹٹی پاک ہے. میں آن لائیو کہتا ہوں یہ حدیث غلط ہے, بالکل غلط ہے, من گھڑت ہے. سر آپ کے اسکالر ارے کہتے آپ ہیں نے حدیث کہنے سے پاک کیا ہے, ہوتا؟ یہ میں حدیث کہتا صحیح ہوں ہے. نا, میں مسلم ہوں, میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت ہوں, ٹھیک ہے. It does not نہیں نا, matter. صحیح. آپ دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, ساحل وہی بھائی, حدیث وہی ہے کے کچھ ذریعے سے لوگوں نے کہتے ہیں. گڑھ لیا ہے, کچھ حدیثیں لوگوں نے گڑھ لیا ہے, سمجھیے اس بات کو آپ. سر میں اگر آپ کو تو اس کی پھر قرآن 5 بھی حدیثیں, گڑا ہے. میں 5 نہیں حدیثیں قرآن دکھاتا ہوں نہیں کر ڈفرنٹ سکتا. چین کے ساتھ, میں اسی کے اوپر 5 حدیثیں دکھا دوں ڈفرنٹ چین کے ساتھ, پھر کیا کریں گے, اور ساری صحیح ہوں تو کیا کریں گے. آپ مجھے قرآن سے کچھ نہیں دکھا سکتے جو گڑھا ہوا قرآن ہو میں تو ایسا. محمد ہے ہی نہیں, 4 دفعہ محمد ہے, اس کے علاوہ محمد ہے ہی نہیں. محمد الرسول اللہ ہے نا, محمد الرسول اللہ ہے, وہی تو کہہ کیوں رہا نہیں محمد, ہے؟ محمد کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ میں آپ اطیع لوگ الرسول سے دیکھیے کہاں ایڈم جاؤں. بھائی, آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے وہ. تو یہی تو پڑھا ہے, اور کیا پڑھا تو کیا ہے. ہو گیا؟ اور کیا تو پڑھا ہے. اطاعت کرنی ہے نا رسول اللہ کی. رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے, جیسا آپ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ویسا. جو من گھڑت تو حدیث ہے کہاں ہم سے اس کو ملے گا نہیں وہ؟ مانتے. کیا پیمانہ ہے آپ کا؟ آپ محدث ہے؟ میں ایک مسلم ہوں, اور اچھا مسلم ہوں ساحل بھائی, ٹھیک ہے. ارے اچھے مسلم جو ہو کچھ بھی محدث, ہو, آپ محدث. ایک منٹ سنو میری بات. آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ آپریشن کر سکتے ہیں, سرجری کر نہیں, سکتے ہیں. اور جو تو محدث صرف اپنے انسان, طرف سے حدیث ارے کو گڑھ دے سنیں گا تو ہم گے, اس کو مانیں گے. ارے میرے بھائی سن تو لو. صرف انسان ہونے کی بنیاد پہ آپ سرجری نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی ڈگری ہونی چاہیے سرجری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی حدیث کو میں نہیں مانتا یہ ضعیف ہے, آپ تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس اس کی ڈگری نہ ہو, آپ کے پاس اس کی نالج نہیں ہو. ساحل بھائی, میں اس لیے نہیں مانتا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہترین رول ماڈل ہے. یہ آپ بہترین صلی رول اللہ علیہ ماڈل وسلم نہیں ایسا ہے, کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. یہ بہترین تو رول ماڈل ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نہیں پھر مانتا نا آپ نے اس اپنا حدیث کو. دماغ لگایا. نہیں, پھر آپ نے اپنا دماغ لگایا. ابھی تھوڑے دیر آپ نے پہلے یہ کہا تھا اللہ جو کہتے ہیں سب لاجیکل ہے, آپ ادھر دماغ نہیں لگا سکتے, یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آپ بولیے. آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے جو کہا وہ سب لاجیکل ہے؟ جی, اللہ نے جو کہہ آپ دیا اپنا وہ دماغ, لوجیکل ہی ہے, جو تو سوچنے والا آپ سنو نا میرے کیا بولتے ہیں. بھائی, میری بات تو سنو, ایک پوائنٹ سمجھو تاکہ میں کنکلوژن پہ آپ کو لے کے آؤں. جی آپ نے یہ کہا بولیے. تھا کہ اللہ نے جو بھی کہا وہ لاجیکل ہے, ہمارے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, صحیح ایمان بات ہے؟ والوں کے لیے, ہاں, ایمان والوں کے لیے میرے بھائی, ایمان والوں جی کے لیے بھائی, ہے نا. جی مطلب بھائی. آپ اپنا ذہن نہیں لگا سکتے, کیونکہ اگر ذہن لگاؤ گے تو وہ چیزیں illogical لگے گی اور آپ اللہ کے خلاف چلے جاؤ گے. اسی طریقے میں سے یہ جو ابھی حدیث سنو نا, یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ لاجیکل نہیں ہے یا یہ غلط ہے, یہاں پہ آپ دماغ لگا رہے, دماغ آپ کو لگانا ہی نہیں ہے, آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے لگانے کے لیے دماغ. کیوں نہیں رسول ہے؟ اللہ نے کہا وہ لاجیکل ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ دماغ لگا رہے ہیں تو پھر اس آیت پہ چلے جاتے ہیں اور بتائیے کہ کیسے دماغ لگانے سے لاجیکل نظر آتی ہے چیزیں, کہ اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین سے کہہ رہا ہے کہ مرضی سے یا زبردستی سے آؤ, اور وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اللہ یہ تبارک و کیسے تعالیٰ کی لاجیکل ہے؟ مخلوق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جیسا ہے ویسا ہوگا. مطلب آپ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان بات کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ساحل بھائی, ایک سیکنڈ اللہ بھائی. ہاں ہیلو تبارک و تعالیٰ ہیلو جیسا ہیلو ہیلو کہتا ہے ویسا ہی ہیلو ہے, ہیلو اس کو اللہ آپ کے تبارک کہنے و سے تعالیٰ چینج نہیں, نہیں ہوگا وہ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں, جو رسول کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے, وہ اللہ کی اطاعت ہے. قرآن یہ کہتا ہے, دیکھیے ایڈم بھائی, قرآن کہتا سنیے ہے, ساحل سنے بھائی, سنے سنے سنے, قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول
फकद अताउल्लाह, हाँ, जिसने ओए होए रसूल होए की होए इताअत की होए, उसने अल्लाह की इताअत की। उसने जी ओ बिल्कुल हेलो बाप रे भाई, बिल्कुल बाप, ऐसा आप मेरे साथ तो ऐसा है नहीं कर रहे बिल्कुल। हैं। अल्लाह की इताअत नहीं, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्यों दो नंबरी बोल रहे हैं मेरे साथ? रसूल मैं ने तो टट्टी बोल रहा वाले हूँ ना, पानी से वजू किया है, तो आपने टट्टी वाले पानी से वजू करना इताअत है, बात करना है, खत्म। इताअत करना है भाई आपने मैं तो कह रहा हूँ ये हदीस सुल्तान गलत साहब। है, मैं बोल रहा हूँ किससे ना। कह रहे किस हैं? सारी बेसिस पे, दुनिया सही कह रही है। किस बेसिस पे कह रहे हैं? वही तो पूछा ना आपसे, किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? दिमाग मैं नहीं लक़द लगाना। कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस बेसिस पे कह रहा हूँ मैं। हाँ ना, तो ये हसना है ना, ये रोल मॉडल है आपके लिए रसूलुल्लाह, उन्होंने किया तो जी आप भी बिल्कुल, करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किए ही नहीं, ये मन गढ़ंत हदीस है, मैं बोलता हूँ ना। अरे वो किए हैं। उस उसी का तो सबूत मांग रहे हैं आपसे कि नहीं किए हैं। इसका क्या सबूत है आपके पास? ये हदीस जो है ये मनगढ़ंत है, इसका क्या सबूत है आपके पास? साहिल भाई देखिए, कुछ मुहद्दिस ऐसे हुए हैं जो हदीस को तहकीक किए बगैर लिख चुके हैं, ठीक है, हम उन तो हदीसों को एक नहीं काम करो मानते। एक से सुना सुल्तान अभी साहब, एक दाऊद दी काम थी मैंने करो। आपको, अब मैं निसाई देता हूँ। सुना अभी दाऊद जो थी वो आप सही थी। एक मुस्लिम और सेकंड, एक बुखारी से सेकंड, बात कीजिए, अरे ठीक है। सुन लो। सुना अभी दाऊद सही थी अल अलबानी के थ्रू, ये सही है दारुस्सलाम के थ्रू, दोनों को पढ़ लेते हैं। दारुस्सलाम कोई दीन का ये नहीं है, ठेकेदार नहीं है, अरे ठीक है। यार गोली नहीं तो मारो, तुमने मुहद्दिस लेके बताए। आना, तुमने लेके आना। एडम एडम ऐसी ऐसी बात रखो इनके सामने, 5 मुहद्दिस बता दइए जो उस हदीस को ज़ईफ कहा है, खत्म बात। डन। नहीं आगे नहीं, आप क्वेश्चन। शेख अलबानी का बाय दिखाइए, आप ये दिखा दो बताया कि ना शेख शेख अलबानी अलबानी ने का। इसको सही कहा हो। ये ले शेख अरे इससे अलबानी ने सही पहले कहा। तो बताया, ये शेख अलबानी, वो पहले ये वाली देखे, लाओ। ये देखे सही अल अलबानी ने सही कहा इसको कि मोहम्मद टट्टी वाले पानी से वजू कर रहा था, मुंह में लेके कर रहे कुल्ली कर थे, रहा था 3 दफा। अल कर रहे अलबानी, थे। शेख अल अलबानी ने सही कहा। अगर कहा है तो इंसान है, उससे गलती हो सकती है, ठीक है। अरे फिर वही बात, आप बोले कि अलबानी को बताओ, अलबानी बता दिया तो आप बोल रहे हो कि गलती हो गई। किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं गलती हो गई? मैं बार बार पूछ रहा हूं इंसान है आप। इसलिए गलती हो सकती है। अरे भाई लेकिन इस मामले में गलती हुई, ये कैसे मालूम पड़ा आपको इस मामले में गलती हुई है? और भाई आप लोग समझते नहीं, ठीक है, अगर आप लोग समझदार होते तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। एक सेकंड सुल्तान साहब, आपने कहा था अलबानी की हदीस अलबानी से सही दिखाओ, मैंने अलबानी से सही दिखा दिया। इट हाँ मैंने सेज, देख लिया, हो सकता है ऑथेंटिक ना हो। इट शेख सेज, अरे अलबानी, तुमने कहा था अलबानी से सही दिखाओ, मैंने अलबानी से सही दिखाया। सही, मैं पीछे नहीं हट रहा मोहम्मद हूँ। ने टट्टी वाले पानी को मुंह में डाल के कुलियां की वजू करने के लिए, अलबानी कह रहा है, भाई आपका स्कॉलर कह रहा है, आपने कहा था अलबानी लाओ। जी जी, मैंने कहा था, मैं ये कह रहा हूँ वो इंसान है, गलती हो सकती है तो उनसे। साबित करें अरे कि उससे लेकिन गलती हुई ये तो साबित करो, वही तो पूछ रहे हैं ना आपसे यार, कितने प्यार से आजीजी मैं से हम मैं पूछ रहे हैं कि मैं यही गलती तो बोल साबित रहा तो हूँ ना करो। साहिल भाई, इंसान है, गलती हो सकती है। अरे भाई लेकिन आप इन जनरल ऐसी अपनी मर्जी से ये मामले में गलती हुई है करके नहीं बोल सकते ना, आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि ये गलती हुई है। मेरे पास प्रूफ कुरान है। कहाँ है कुरान में? कहाँ लिखा है कि रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं किया? देखिए, जो जो हाँ, हदीसें कुरान के आयत से टकराए, हमें उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया है? वो बता दो, चलो मसला ही खत्म, हम मान लेंगे। यार कहाँ 6000 लिखा लोग है? देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि रीच बढ़े, हमारे मोमिन भाइयों की आंखें खुले, या ये कम से कम हमारी आंखें खोल दे। शौर्य सिंह साहब मेंबर बने हैं देखो चैनल के, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी साहिल भाई। भाई, देखिए साहिल भाई, अल्लाह हाँ, तबारक व तआला की रहमत इतनी बड़ी है कि आप उनके खिलाफ जाके भी आप उसकी नियमतों से अपना फैज, आप अरे जिंदगी जी भाई, रहे हैं। अरे भाई सुने, ये कहां से आ गया फैज ये से जो जी रहे, अल्लाह स्टेटमेंट है के ये, फैज से जी रहे? हाँ ये ये स्टेटमेंट का मैं मेरी बिल्कुल हिंदी जवाब देना बरोबर चाहता नहीं है, मैं साउथ हूँ। इंडिया एक से हूँ, सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ। भाई, एक सेकंड, मैं इसकी जरा, हाय हाय फाइजियाब हो रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा था। हाय यार, रुके 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 रुके, लेट्स अज्यूम अल्लाह नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लेट्स अज्यूम अल्लाह नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या क्या एडम भाई? लेट्स अज्यूम, यार इनको तो एक तो यार मदरसा छाप लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। अज्यूम का मतलब पता है? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं एडम, ऐसे नहीं। मान अगर नहीं लीजिए आता है तो हिंदी में बोल सकते हैं ना। बिल बिल फर्ज, ऐसा बोला एडम, बिल फर्ज मान लीजिए। बिल फर्ज मान लीजिए कि मोहम्मद जी का अल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? बिल फर्ज यार मैं हम ही क्या मानेंगे बात ही करूं नहीं। यार, साहिल तू बात कर ले यार, मैं बिल म्यूट फर्ज पे जा रहा हूं वापस। जब बिल फर्ज हम उसमें करेंगे जो नहीं होगा। अरे नहीं, बिल फर्ज हाँ उसी ना, में किया जाता है,
بالفرض کسی بھی چیز میں کیا جاتا ہے, بالفرض ہوتا ہے وہ. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. چلو شکر ہے, چلو ماننا ماشاء نہیں ہے, اللہ. اٹس بالفرض. یعنی کہ یہ آپ نے کبھی میتھس پڑھا, میتھس میں ہوتا ہے لیٹ ایکس از اکول ٹو 5, اور پھر آپ پورا ایک تھیورم بناتے ہیں اور کرتے ہیں, یا ایکس از اکول ٹو وائی اور ایک پورا تھیورم بناتے ہیں. وہ لیٹ ہوتا ہے, اینڈ میں جا کے ہینس پروو ہوتا ہے, رائٹ. میتھس کی اب کبھی اس بولیے سے بھی بولیے. پرابلم سالو کی ہے؟ میں نے میتھ نہیں پڑھی, بولیے. میں نارمل مسلمان ہوں, بولیے. ساحل بھائی آپ ان سے بات کریں, سوری یہ اتنا بھی میتھس نہیں پڑھا, میں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا. یہ تو یار 8ویں جماعت کا میتھ ہے, لیٹ ایکس از اکول ٹو وائی, اور پھر آپ بات کریں. میں نہیں ان سے کر سکتا, آپ کریں سر, میں میوٹ پہ جا رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں سلطان صاحب کہ آپ نے قرآن سے یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ نے یہ عمل نہیں کیا تھا, تو ہم آپ کی بات, دیکھو 2 آپشن ہے آپ کے پاس, یا تو 5 محدث لے کے آؤ, ٹھیک ہے, آپ اس کے اہل نہیں ہو کہ آپ کوئی بھی چیز کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے, یہ من گڑت ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بڑے بڑے اسکالرز نے اس کو اگر صحیح کہا ہے تو آپ کوئی نہیں ہوتے. تو آپ کے پاس 2 آپشن ہے, یا تو 5 محدث لے کے آؤ جنہوں نے سنن نبی داؤد کی وہ حدیث جو ایڈم نے پیش کی تھی اس کو ضعیف کہا ہو, یا تو قرآن سے آپ بتاؤ جہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ایسا کام نہیں کر سکتے. میں بتا تو رہا ہوں ساحل بھائی, کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ارے لیکن وہ کام حسنہ نہیں ہے, وہ کیسے ثابت کرو گے آپ؟ میں آپ نے کو دماغ بولتا تو ہوں نا, لگانا جو نہیں ہے. حدیثیں قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو نہیں لیتے ہیں. کہاں ٹکراری, وہ وہی تو پوچھ رہے نا بھائی, سر پٹک لے کیا ابھی سلطان بھائی, سر پٹک لے ہمارا. دیکھیے ساحل بھائی, دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں نا وہ ہاں اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ اچھا ہی ہے نا. یہ اچھائی کہاں ہے اس میں؟ اچھا ہی ہے نا, جب آپ سوچیے آپ کے رسول اللہ جو ہے 55 سال میں 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہیں, وہ اچھا ہی ہے. سلیوز بنا سکتے ہیں, وہ اچھا ہی ہے. آپ لوگوں تو نے یہ اس کو کیوں نہیں سمجھا اچھائی ہو غلط ہے سکتی, ساحل بھائی, آپ یہ لوگوں کیوں نے نہیں غلط اچھائی ہو سمجھا ہے سکتی؟ اس کو. آپ کو تو دماغ لگانا ہی نہیں ہے نا بھائی, آپ دماغ لگاؤ گے تو پھر آپ دیکھو, اگر آپ دماغ لگاؤ گے تو یہ جو آج کا جو مدعا ہے, جو حدیث ہم نے قرآن کی آیت پیش کی, تو وہ بھی الوجیکل ہے. دیکھیے ساحل بھائی, الوجیکل بالکل نہیں ہے. میں یہ اچھا بول کیسے رہا لاجیکل ہوں, ہے, یہ بتاؤ, یہ لو, یہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کیسے لاجیکل ہے بتاؤ, ورنہ ہم پھر دوسرے کو موقع دیتے. یہ بتاؤ یہ کیسے لاجیکل ہے. کون سا بولیے. ہاں یہ دیکھیے, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا, اور اس سے اور زمین سے کہا چلو آؤ, چاہے خوشی سے یا زبردستی. دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. میں اس پہ یہی کہوں گا, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے. ارے کیسے صحیح ہے بھائی, اللہ جو ہے اس لیے 2 کہ وہ + 2 اللہ کا = کلام ہے. اچھا سنو میں اس کو سنو سنو سنو, اسی پہ تو میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اللہ اگر 2 + 2 = 5 کہہ دے تو آپ بولیں گے صحیح ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کو کہہ دے کہ ٹٹی کھا لو, وہ گندی چیز نہیں ہے, تو آپ کھا لیں گے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا, اگر آپ کا بیس صرف اتنا ہے کہ اللہ کے کہنے پہ وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے تو ہر چیز صحیح ہے, پھر 2 + 2 = 5 ہی صحیح ہے اللہ کا. دیکھیے آپ غلط جا رہے ہیں ساحل بھائی. میں یہ بول رہا کیا ہوں غلط جا رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جتنی آیتیں اتاری ہے وہ سب صحیح ہے. آپ اس میں لاجیکل الوجیکل نہیں کر سکتے. اس میں آپ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اللہ اگر 2 + 2 = 5 بولتا تو آپ مان لیتے نا اس کو. ایسا ہوتا نہیں نا, ایسا نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی, یہاں پہ آپ نے ابھی دماغ لگایا. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, مطلب پہلے آپ نے دماغ لگایا کہ 2 + 2 = 5 نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے اللہ اس کو نہیں بولے گا. سمجھے کیا نہیں سمجھے؟ ابھی بھی آپ بولیے. سمجھے اس بات کو کیا نہیں سمجھے؟ میں آپ نے سمجھ پہلے گیا اپنا بھائی. میں دماغ تو لگایا کہ 2 + 2 = 5 نہیں ہوتا, 2 + 2 = 4 ہوتا ہے, اس وجہ سے اللہ یہ بات نہیں کرے گا. صحیح. دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق کو ہاں, خالق سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات ارے یہ ہے. نہیں کر رہا ہوں, تو پہلے یہ بولو آپ دماغ لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے. اگر دماغ لگاؤ گے تو اس میں دماغ لگا کے بتاؤ کیسے صحیح ہے, یا تو بول دو کہ اللہ میرے کو اگر 2 + 2 = 5 بھی بولے گا تو میں مان جاؤں گا کیونکہ اللہ بول رہا ہے. مسئلہ ختم, پھر بحث کا اس میں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے, ختم ہو جائے گا. صرف دیکھیے اتنا ساحل کہہ بھائی, دو میں آپ, تو سنو نا سلطان بھائی, صرف اتنا کہہ دو. 2 آپشن ہے آپ کے پاس, یا تو یہ کہہ دو
कि अल्लाह कुछ भी कहे वो लॉजिकल है, मतलब अल्लाह 2+2=5 भी कहे, अल्लाह टट्टी खाने भी कहे, ये सब लॉजिकल है क्योंकि अल्लाह कह रहा है। आप कह रहे हो नहीं मैं दिमाग लगाऊंगा, तो फिर दिमाग से लगा के हमको ये बताइए कि ये आयत कैसे लॉजिकल है प्लीज। अल्लाह तबारक व तआला जो कहता है वो लॉजिकल है, उसमें हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब 2+2=5 भी अल्लाह कहेगा तो वो लॉजिकल है ना भाई? अल्लाह ताला कहेगा, लेकिन जो कह दिया है वो सही है। कहेगा क्या है इसमें? 2+2=5 कहेगा, जिस तरीके से इधर अल्लाह इलॉजिकल। साहिल भाई, आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं? मैं ये मुराद ले रहा हूं कि आप सिर्फ ईमान की वजह से हर लॉजिकल इलॉजिकल चीज को आप लॉजिकल मानते हो, क्योंकि आप सिर्फ ईमान पे चलते हो, आप अपना जहन नहीं लगाते हो। बस ये कहना चाह रहा हूं मैं, आप भी मान लीजिए, मसला खत्म। देखिए, हम इंसान हैं, हमको समझने में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक हैं, वो हमको समझाने में ऐसा नहीं कर सकता कभी, ठीक है? हमारे समझने में गलती है। तो एग्जैक्टली ना, मतलब अगर अल्लाह 2+2=5 कहेगा और मैं कहूंगा कि नहीं 2+2=4 है, तो आप ये कहोगे नहीं हमारे समझने में गलती हुई है, एक्चुअली 2+2=5 होता है क्योंकि अल्लाह कह रहा है। देखिए साहिल भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कह दिया है इस पे बात कीजिए, जो कहेगा उस पे मत जाइए। उसी पे तो बताया ना कि, तो उसी पे तो बताया कि ये कैसे लॉजिकल है, बताओ। जो कहा है वही तो आपके सामने पेश किया है, ये बताओ कैसे लॉजिकल है। मैं दो बातें बोल के आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं आपको पहली बात ये कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कुरान में कह दिया वो हमारे लिए लॉजिकल है, हम मुस्लिम हैं इसलिए। ओके फाइन, 2+2=5 भी लॉजिकल है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अल्लाह का। दूसरी बात ये है, एक मिनट साहिल भाई, दूसरी बात ये है, मैं आप लोगों के भलाई के लिए आया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। यार शैतान भाग जाए यार, प्लीज भाग जाए। देखो मैं ये कहने आया था भाई, सुन लीजिए। भलाई 10 सेकंड में बोलो, क्या भलाई के लिए आए थे? 30 सेकंड ही दीजिए, 30 सेकंड 10 सेकंड भाई, अभी एडम वो भी नहीं दे रहा था, मैं कम से कम 10 सेकंड दे रहा हूं, इतने देर में आप भलाई की बातें बोल देते। जल्दी बोलिए फटाफट, टाइम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ साहिल भाई, जिस मालिक ने आप लोगों को पैदा किया है उसको पहचानिए, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया, ठीक है भाई, बाय बाय, थैंक यू। ओके सुल्तान भाई। प्राइवेट चैट में काफी ज्यादा मुसलमान बैठे हैं सर, 4 5 6 7 इकट्ठे लें, सबको इकट्ठे ले लें। अरे सुल्तान भाई आप छोड़ दीजिए स्ट्रीम यार। नफीस साहब आपके बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है यार। नफीस साहब अपने आप को सेट करें, अपनी बैकग्राउंड नॉइस सेट करें, नहीं तो दूसरों को लेते हैं।